تخت فرعون کو للکار دیا جب میں نے، مجھ پہ فتوے دیے دربار کے ملاؤں نے، اس کو معطوب کرو، تہمت ایجاد کرو، جاری فرمان کیا وقت کے آقاؤں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمہور نامہ کے ساتھ میں ہوں عمیر خان۔ ناظرین، الیکشن سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھیل کھیلا گیا، کسی بھی طریقے سے ان کو روکنے کی کوشش کی گئی، اور الیکشن سے بعد ایک امید کی جا رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے حالات بہتر کر دیے جائیں گے، یا ان کے اوپر جو جھوٹے کیسز ہے ان کے لیے جو ماحول سخت کیا گیا ہے اس میں کوئی بہتری آ سکے گی۔ لیکن الیکشن کے بعد بھی وہی سلسلہ جاری رہا، کیونکہ الیکشن جس مقصد کے لیے کیے گئے تھے، پاکستان میں استحکام کے لیے ہونے چاہیے تھے، اتنے پیسے لگا کر بھی فارم 45 اور فارم 47 کا کھلا تضاد سامنے رکھ کر اس الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس الیکشن کے بعد بھی وہی سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے جو آواز اٹھائی دھاندلی کے خلاف، اس کے ثمرات اب دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ امریکی کانگریس کی تقریباً 30 سے زیادہ ممبران نے مجبور کیا کہ وہ پاکستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں اور اس میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے اوپر کمیٹی بنائیں۔ وہ کمیٹی بن چکی ہے، فورن افیئرز کی سب کمیٹی وہاں پہ پاکستان کی دھاندلی کے اوپر بن چکی ہے، اور 20 تاریخ کو یعنی کہ 20 مارچ کو اس کی سماعت ہونی ہے، اور اس میں بڑی بات یہ ہے کہ ڈونلڈ لو کو بھی اس میں بلایا گیا ہے۔ وہی ڈونلڈ لو جس کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اس نے پاکستانی جو ایلیٹ ہے یا پاورز ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ مل کر میری حکومت گرائی۔ اب اس ڈونلڈ لو کو انہوں نے اس کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ کمیٹی جب انویسٹیگیشن کرے گی اور ان کی ڈیٹیل آخر میں جو ان کی انویسٹیگیشن کی رپورٹ سامنے آئے گی، اس کے مطابق دیکھا جائے گا کہ اس کمیٹی نے کیا کیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے جو نقاد ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف کی جو لوبی ہے اس نے اس مسئلے کو کھڑا کیا، اور وہاں کی جو کانگریس کے ممبرز ہیں، وہاں پاکستانیوں کی اکثریت ہے، اور وہ عمران خان صاحب کو چاہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو چاہتے ہیں، تو انہوں نے لوبی کر کے اس مسئلے کو اٹھایا اور کہتے ہیں کہ اس سے پاکستان کے اوپر ایک اثر پڑے گا۔ لیکن جب اس کی انویسٹیگیشن ہوں گی تب بات سامنے آئے گی کہ اصل میں اس میں ہوا کیا ہے۔ آج پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کی جو ریزروڈ سیٹیں تھیں اس کے اوپر۔ بڑا اہم فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ پاکستان یا سنی اتحاد کونسل کو یہ سیٹیں نہیں دی جائیں گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایز اے پارٹی الیکشن نہیں لڑا۔ اب یہ فیصلہ ایسا فیصلہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے موقف کے اوپر انہوں نے ایک بہت بڑی ضرب لگائی۔ جو انصاف کے تقاضے تھے وہ تو اس ملک میں انصاف تو نظر نہیں آ رہا، لیکن جو انصاف کے تھوڑے بہت تقاضے ان کو پورے کرنے چاہیے تھے وہ بھی عوام دیکھ رہی ہے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے اس ملک میں۔ اب یہ کیس جب آگے پاکستان تحریک انصاف لے کر جائے گی تو وہاں پہ ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اگر انہوں نے دلائل کے ذریعے اور یہ وہاں پہ اپنے کیس کو مضبوط بنایا تو ہو سکتا ہے، لیکن امید نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کہیں سے کوئی ریلیف مل پائے گا۔ دوسری بات، الیکشن کمیشن نے بہت بڑی دھاندلی کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہر قسم کے رول کو توڑا ہے، قانون کی کھلی انہوں نے نافرمانی کی ہے، اور آج پھر پاکستان تحریک انصاف کا ایک دوسرا ممبر تھا قومی اسمبلی کا، اس کو ریکاؤنٹنگ میں ہروا دیا گیا ہے۔ جیتا ہوا تھا، اب ریکاؤنٹنگ میں اس کو ہروا دیا ہے۔ لیکن یہ سلسلہ آخر کب تک چلے گا؟ عوام کچھ اور سوچ رہی ہے، سسٹم کچھ اور سوچ رہا ہے۔ عوام کہیں کھڑی ہے تو سسٹم اس کے مخالف کھڑا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ سسٹم عوام کی بات مانتا، عوام کے ووٹ کو عزت دیتا، اور عوام کے ذریعے اس ملک میں استحکام لانے کی طرف قدم اٹھاتا، لیکن یہ نہیں ہو رہا۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے اوپر جو انہوں نے پابندی لگائی تھی، ان سے ملاقات کہ نہیں کی جائے گی، نہیں کر سکے گا کوئی بندہ، وہ تو معاملہ ختم ہو گیا، لیکن انہوں نے جس طرح کہا تھا کہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں، وہ انہوں نے ایک بہت بڑا ایشو بنانا تھا، اور عمران خان صاحب کی جان کو بھی اس سے خطرہ ہو سکتا تھا، لیکن بہرحال ابھی ان کو ملنے دیا جا رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب کل جو انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی تھی جیل میں بیٹھ کے، انہوں نے بتایا کہ میں پاکستان کو سری لنکا بنتے دیکھ رہا ہوں،
ابھی جو IMF کے ساتھ ان کی ڈیل ہوگی اور اس کے بعد جو پاکستان میں مہنگائی آئے گی، عوام اس کو برداشت نہیں کر پائے گی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں پاکستان کو سری لنکا بنتے دیکھ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہر قسم کی ڈیل کی تردید کی کہ میری کسی کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی میں کسی کے ساتھ ڈیل کرنے جا رہا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں انہوں نے ہر قسم کے قانون کو توڑا، پاکستان میں یہ جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لیکن آج بھی عوام ہماری طرف ہے اور عوام ہمارے موقف یا نظریے یا سٹانس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ عمیر خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔